بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں نازداریاں ٹی وی چینل۔ اچھا، آج کی جو ہماری خبر ہے یا جو ہمارا مختصر کا تجزیہ ہے وہ تمام تعلیمی بورڈ کا جو نتیجہ ابھی چند دن پہلے آیا، 1 سے 2 دن پہلے، نہم کلاس کا، اس حوالے سے ہوگا۔ اس حوالے سے بہت سے خدشات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طلباء و طالبات اپنی جگہ پہ پریشان ہیں۔ اساتذہ کے لیے حکومت پنجاب نے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تو اب یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہم کلاس کا نتیجہ ہے یہ تمام تعلیمی بورڈز کا اتنا برا کیوں ہے۔ اب اس کے پس منظر میں جانا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ آپ اگر اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں تو وہ کانفیڈنٹ تھے جب ان کے بھی پرچہ جات ہو رہے تھے کہ ہمارے تو امتحانات بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ نتائج کے قریب جب ان سے پوچھا گیا تب بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب نتائج آ گئے سامنے تمام تعلیمی بورڈز کے تو نتیجہ بالکل برعکس تھا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کسی تعلیمی بورڈ کا 44% جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ فیل طلباء و طالبات کی صورت میں آ رہا ہے، کسی بورڈ کا 22% ہے، کسی کا 39% ہے۔ اس طریقے سے کام چلتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کی بنیاد کہاں سے بنی؟ تو اس کے لیے اوبویسلی ہمیں کووڈ-19 کا دور جو ہے وہ لازمی طور پہ یاد کرنا پڑے گا۔ آگے جا کے میں گفتگو کروں گا کہ کس طریقے سے آج ایک استاد کے اوپر کس طریقے سے حکومت پنجاب نے تلوار لٹکا کے رکھ دی ہے۔ اچھا، اب سین یہ بنا ہے، کووڈ-19 میں چھٹیاں ہوئی، تقریباً 1 سال چلی، 1 سال کیا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ چلی۔ اس کے بعد 4 دنوں کے لیے اسکولز اوپن کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے پھر سے چھٹیاں کر دی گئیں۔ اساتذہ جو ہے وہ بار بار اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے کہ ہم تمام SOPs پر عمل کرتے ہوئے ہم سکولز کو اوپن کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب جو اس وقت صوبائی وزیر تھے، اور اس کے بعد مراد راز صاحب سے بھی ریکویسٹ کی جاتی رہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تمام SOPs پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ سکولز کو اوپن کریں گے اور طلباء و طالبات کو تعلیم دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اساتذہ کا یہ بھی ایک رد عمل آتا رہا کہ جب بھی کووڈ-19 کو لے کے کہیں پر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ اسکولوں پر لگائی جاتی ہے کہ اسکولز کو تالے لگا دیں، بچوں کو گھر بھیج دیں، اساتذہ گھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، جبکہ بازار اوپن ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر تمام جو ہے وہ مراکز کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن بس ایک طلباء و طالبات کو گھر پر مقید کر دیا گیا، آن لائن لرننگ آئی، لیکن وہ اتنی زیادہ اپلیکیبل نہ ہو سکی یا اس حد تک اس کے ایڈوانٹیجز نہ آ سکے جس حد تک یورپین کنٹریز میں آتی ہیں۔ اب ہوا کیا، کووڈ-19 کا دور چلا، پھر اس کے بعد پہلا نتیجہ آیا، چھپڑ پھاڑ کر نمبر دیے گئے اور اتنے طلباء و طالبات کو نمبر دیے گئے کہ جس بچے کو یہ تھا کہ میں نے 1100 میں سے شاید 600 پہ رک جاؤں گا، شاید میں 700 750 نمبر سکور کروں گا، وہ بندہ بھی 900 950 1000 ایون کہ 1000 بھی کراس ہوئے، بہت زیادہ تعداد میں ہوئے، جس کے نتیجے میں اوبویسلی تعلیمی بورڈز کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملہ چلتا گیا۔ اب ہو یہ بھی سکتا ہے کہ تعلیمی بورڈز نے وہ جو ان پہ داغ لگ چکا تھا کہ آپ نے طلباء و طالبات کو نمبر بانٹے ہیں، یہ اس کا بھی ثمر ہو سکتا ہے، یا پھر جب آپ نے سلیبس کو شارٹ کر دیا، سلیبس کو شارٹ کرنے کے ساتھ ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا جب سلیبس شارٹ ہو گیا تو بچہ تو امتحان ایزیلی کر سکتا ہے، لیکن نتائج اس کے الٹ آ رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے جیسے شاید سلیبس شارٹ کرنے کے بجائے آپ نے کئی گنا اس کو بڑھا دیا گیا ہو۔ یہاں پر نا مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے۔ اب وہ لطیفہ کیا ہے کہ آپ نے میٹرک پڑھانے والے استاد سے پوچھا کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ اتنا برا کیوں آیا، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، ایلیمنٹری پورشن سے پوچھو، وہاں پر جو بچہ کچھ پڑھ کے نہیں آیا۔ اب EST سے اگر آپ جائیں، لطیفہ اس کو کسی کی ذاتیات پر نہیں لینا ہم نے، اگر EST سے پوچھا جائے جی آپ کے بچے کا رزلٹ میٹرک میں برا آیا اور جو میٹرک والے ہیں وہ آپ کو بلیم کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی PST والوں سے پوچھو جو پرائمری سکولز کو پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو، انہوں نے تو بچوں کو الگ بھی نہیں پڑھائی ہے۔ اب جب ہم پرائمری اسکول ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی ہمارے بچوں کا رزلٹ ایسا، تو وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا، والدین جو ہے وہ بچے کا لائق پیدا کر رہے ہیں۔ اب والدین کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی بتائیں گر کہ ہم لائق بچوں کو کیسے پیدا کریں۔ خیر یہ ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ تھا، فروٹفل تھا۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آ رہے ہیں کہ نتائج کے حوالے سے کووڈ-19 نے سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مار دی۔ اس کے بعد جو ہے جو ہمارا تعلیمی نظام رہا ہے
اس میں بہت زیادہ پابندیاں بھی رہی کچھ حوالے سے SOPs کے حوالے سے کہ 50% اسٹوڈنٹس کو بھیجیں، یہ کریں، فلاں دن فلاں کی کلاس ہو، اتنے بچوں کی فلاں دن کلاس ہو. یہ بھی بہت زیادہ جو تعلیمی نظام ہے اس سے متاثر رہا. اس کے بعد حکومت پنجاب کی طرف سے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور بہت زیادہ پابندیاں اساتذہ پہ لگتی رہتی ہیں. پابندیوں سے مراد ہے کہ آپ نے جی فلاں ایکٹیویٹیز کرنی ہے، آپ نے فلاں میں مصروف ہو جانا ہے، آپ نے فلاں ڈاک پہ رہنا ہے. جو ایک ٹیچر ہے وہ ایک مینیجر کی صورت میں یہ ساری کی ساری چیزوں کو کرتے کرتے obviously یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہم اس سے بھاگتے بالکل بھی نہیں ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ بھی سوچا جائے، یہ بھی تو پراپر پلاننگ کی جائے. آپ پلاننگ تو یورپین کنٹریز کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا جائے کہ آپ کا جو فیلڈ ورک ہے یا آپ کا فیلڈ ہے وہ کیسا ہے. کیا آپ اگر کسی چیز کو اپلائی کرتے ہیں تو کیا پراپر ورک کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے ایک پراپر فریم ورک خود سے تیار کر لیا جاتا ہے یا ان ٹیچرز کو ساتھ میں ملوث کر لیا جاتا ہے جو کہ یا SST یا ڈائریکٹ SST کرتی ہوئے نیچے والے طبقے کو آپ ٹچ ہی نہیں کرتے ہو، ان کے مسائل ہی نہیں پوچھتے ہو، فیلڈ ورک پہ جاتے نہیں ہو، جس کے نتیجے میں جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بد سے بدتر اور پھر شاید خدا نہ خواستہ کہ یہ بدترین ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں. 2012 کے بعد جو بھرتی آ رہی ہے، جیسا کہ حکومتیں بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے لائق اساتذہ کو جو ہے وہ بھرتی کیا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے لائق اساتذہ کو بھرتی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر تمام تر ایکٹیویٹیز کی تلوار یا ان کے اوپر ان کا اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا ان کے اوپر جو آپ کی ڈاک ہوتی ہے اس کا ایک تو obviously پھر ڈیوٹیز جو بھی آئیں گی وہ obviously ٹیچرز کریں گے. یہ سارے معاملات میں اگر آپ ایک سال کی کیلکولیشن کریں تو بچے کے پاس تو 200 سے 222-23 دن شاید سے بھی کم دن بچتے ہیں پڑھائی کے لیے. یہ بھی شاید میں نے بہت زیادہ بتا دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہے صورتحال بنتی گئی. اب بورڈ نے بھی اپنی طرف سے جو ہے دھبا مٹانے کی کوشش کی کہ ہم نے پچھلے بار تو بڑے نمبر دے دیے، بانٹ دیے، اب طلباء و طالبات کو یہیں پہ روک دیا جائے تاکہ جو ہمارا پچھلا داغ ہم پہ لگا تھا نا وہ مٹایا جا سکے. اب اساتذہ پہ حکومت پنجاب نے کیا تلوار لٹکا دی ہے. جیسا کہ مولانا راز صاحب کے بھی کچھ بیانات سے پتہ چل رہا ہے، کچھ ذرائع سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جن اساتذہ کا نتیجہ جو ہے کم آیا ہے یا ان کے بچے فیل ہیں، ان کی یا تو ترقیاں روک دی جائیں یا ان کو جرمانہ کر دیا جائے. انہوں نے پرسنٹیج طے کر دی، اگر اس سے بھی بہت کم پرسنٹیج ہے بچے کی، 19% ہے، 15% ہے، تو اس کو شاید سسپینشن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ جو آپ تلواریں لٹکا رہے ہیں اساتذہ پہ، کوئی بھی استاد دنیا میں واحد ایک استاد ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنے کسی بھی طالب علم کا برا نہیں چاہتا ہے. باقی دنیا میں کوئی بھی شخص ہے وہ کسی کو دھوکہ دینے کی طاقت رکھتا ہے یا وہ دے سکتا ہے، لیکن واحد استاد ہے جس کے پاس اگر 100 کی کلاس ہے، 200 کی کلاس ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے تمام بچے جو ہیں وہ کامیاب سے کامیاب ترین ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب ایسی صورتحال میں آپ نے اساتذہ پہ ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ جی ہم آپ کو سزائیں دیں گے. بھائی اگر آپ نے سزائیں دینی ہے تو آپ کا وہ سسٹم کدھر جائے گا کہ جس میں آپ کو ہر دن اساتذہ جو ہے وہ ٹویٹر کی صورت میں، وہ فیس بک کی صورت میں، وہ واٹس ایپ کی صورت میں، جہاں جہاں جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہ اس کو یوز کر کے یہ کہتے رہیں کہ چھٹیوں کو کم کر دیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، بزنس کے جتنے بھی جو سینٹرز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو گلیوں بازاروں میں اتنا رش ملے گا، لیکن اسکولز ہی پر پابندی کیوں؟ ہم ان کو دور دور بٹھا دیتے ہیں. 50% جو آپ نے اسٹوڈنٹس کیے وہ بھی کوئی حل نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیسز اگر طلباء و طالبات کے نکلے ہیں تو آپ لوگوں کے بھی کیسز کور کے پوسٹنگ نکلتے رہے. ٹھیک ہے، اب SOPs پر بھی عمل ہوتا رہا، اتھارٹیز بھی چیک کرتی رہی، وقتاً فوقتاً سختیاں بھی ہوتی رہی، لیکن جو سب سے بڑی بیسک چیز رہ گئی کہ اسٹوڈنٹس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. پہلے اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ملی، پھر اسٹوڈنٹس کو 50% کا لالی پاپ ملا. ایک دن آئیں گے، ایک دن گھر ریسٹ کریں تاکہ جب آپ تیسرے دن جائیں تو آپ کا دل پڑھنے کو بالکل بھی نہ کرے. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ سلیبس کبھی شارٹ ہو رہا ہے، کبھی لانگ ہو رہا ہے، کبھی پورا ہو رہا ہے، بچے کنفیوز ہیں، کوئی پتہ نہیں. پھر جی کنسیپچوئل کوسچنز ڈال دیں، ہم جی بچوں کو یہ کرنا چاہیں. بھائی ایک پراپر سیٹ اپ لائیں، پہلے سب سے پہلے پراپر ورک کریں. جب بھی کوئی پالیسی ایجوکیشنل بنتی ہے تو پرائمری، ایلیمنٹری، SST یہ تمام ٹیچرز کو ایک ٹیم بنا کر ایک فریم ورک تیار کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ طلباء و طالبات کو یا ان کے لیے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز بنائی جائے. امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین و سامعین کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کی کسی ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہاں،
چینل کو دل چاہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کچھ پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔